اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حدیث پاک لے کر بشرا تسلیم حاضر خدمت ہے۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کہف کے بارے میں ہم نے بہت سی باتیں نوٹ کی تھیں، تو آج کی جو حدیث ہے وہ بھی سورہ کہف کے بارے میں ہے، اور جو احادیث بھی میں آپ کو بتاتی ہوں وہ ساری صحیح احادیث ہوتی ہیں۔ صحیح الجامع کی 6470 حدیث پاک ہے، اس کا ترجمہ میں پیش کرتی ہوں کہ جو جمعہ کے دن سورہ الکہف پڑھے اس کے لیے دونوں جمعوں یعنی اگلے جمعے تک کے درمیان ایک نور روشن ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث صحیح الالبانی 736 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کی رات سورہ الکہف پڑھی اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے۔ تو رات و دن کی دونوں روایات ملا کر یہ کہا جائے گا کہ سورہ کہف پڑھنے کا وقت جمعرات کے سورج غروب ہونے سے لے کر جمعہ کے سورج غروب ہونے تک ہے، لہٰذا مسلمانوں کو اس عظیم سورت کی ہر جمعہ کو تلاوت کرنی چاہیے۔ اس سورت کی عظمت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ فتنہ دجال سے نجات کا باعث ہے۔ خروج دجال قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور فتنہ دجال زمانے کے سارے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے علاوہ دجال پوری دنیا کو رون ڈالے گا اور بے شمار لوگوں کو اپنے فتنوں کا شکار بنا لے گا۔ اس فتنے کا مقابلہ مومنوں کے لیے ایک چیلنج کی طرح ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے بچنے کے لیے متعدد طریقے بتائے ہیں۔ ان سب طریقوں میں ایک طریقہ یہ ہے کہ سورہ الکہف کی ابتدائی آیات 10 آیات اور آخری 10 آیات حفظ کی جائیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ الکہف کی تلاوت کی جس طرح وہ نازل ہوئی تو یہ پڑھنے والے کے لیے روز قیامت اس کی اقامت گاہ سے مکہ تک نور کا سبب بنے گی، اور جس نے اس سورت کی آخری 10 آیات پڑھی اور پھر دجال نکل آیا تو اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ جس نے وضو کر کے یہ دعا پڑھی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ دجال کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا۔ دجال دجل سے مبالغہ کا صیغہ ہے، عربی میں ڈھانپنے اور چھپانے کو دجل کہتے ہیں۔ کذاب اور جھوٹے کو دجال اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے باطل کے ذریعے حق اور سچ کو چھپا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشی گوئی کی کہ امت میں 30 کذاب اور دجال ظاہر ہوں گے، جن میں سے بعض جھوٹے نبی کا دعویٰ کریں گے۔ کچھ آپ کے عہد میں ظاہر ہوئے اور کچھ بعد میں آئیں گے۔ ان جھوٹوں میں سب سے خطرناک مسیح دجال ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف غیر معمولی چیزوں پر قدرت دے کر لوگوں کے درمیان آزمائش کے لیے بھیجے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اسی کے فتنے اور شر سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، حتیٰ کہ ہر صلات کے تشہد میں اس سے اللہ کی پناہ مانگنے اور مسلمانوں کو اس کا حکم دینے کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ حدیث بیان کی، دجال مشرق کے ایک ملک سے ظاہر ہوگا جس کو خراسان کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے گویا نہ تہ بتہ ڈھال ہیں۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ ان کے چہرے گول چپٹے اور گوشت سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں جتنے سوال میں نے کیے کسی نے نہیں کیے۔ ابن نمیر کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، یعنی مجھ سے زیادہ سوال اور کسی نے نہیں کیے، اور آخر آپ نے مجھ سے فرمایا تم اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ میں نے عرض کی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کھانا اور پانی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر وہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو یہ قدرت دی ہے تو یہ لوگوں کی آزمائش کے لیے دی ہے، اور اس کو پیدا کیا، اس کو اس کام کے لیے، اس فتنے کے لیے بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قدرت بھی دے دے گا، اور اللہ کی قدرت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور انہوں نے یہ بات بھی بتائی کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے اس وقت سے دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ میں چونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے اخیر میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال یقینی طور پر تم ہی لوگوں پہ ظاہر ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو گیا تو میں ہر مسلمان کی جانب سے اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر وہ میرے بعد ظاہر ہوا تو ہر شخص خود اپنا بچاؤ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ میرے بعد ہر مسلمان کا محافظ ہوگا۔ سنو، دجال شام و عراق کے درمیانی راستے سے نکلے گا اور اپنے دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلا دے گا۔ ان سب روایات اور احادیث کی روشنی میں ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنہ سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی ہے کہ اللہ، میں جہنم اور قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنہ سے اور فتنہ مسیح دجال کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے فتنے سے اور شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رکھے۔ باقی بات انشاءاللہ اگلے حصے میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔